السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی عبدالسلام قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں لائے ہیں اردو کا ایک بہترین گرامر اور قاعدہ، جسے آپ حروف اور لیٹرز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی کو آپ ہندی میں ورنمالا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئیے حروف کو سمجھتے ہیں۔ ذیل کی تحریری علامتوں کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ ذیل کہتے ہیں نیچے کے حروف، ذیل کے معنی نیچے۔ تحریری علامتوں، لکھی ہوئی نشانیوں کو ہم خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ الف، با، جیم اور دال۔ ہندی میں کو، کھو، گو اور گھو۔ اسی طرح انگلش میں اے، بی، سی اور ڈی۔ یہ سب کیا ہیں؟ لیٹرز ہیں، حروف ہیں اور ورنمالا ہیں۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم اس کی بنیادی آوازوں کی علامات سیکھتے ہیں۔ یہی علامتیں ہیں، بنیادی آوازوں کی علامتیں۔ انہیں حروف تہجی، الفابیٹ اور ہندی میں ورنمالا بولتے ہیں۔ آزادانہ ان حروف کے معنی نہیں ہوتے۔ آزادانہ مطلب الگ الگ، ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ زبان بولتے یا لکھتے پڑھتے ہوئے ہم نیچے دی گئی آوازیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کبھی پڑھتے ہیں با الف زبر با، با یا زیر بے، پارا زبر پر، اسی طرح تک، اسی طرح سے اور اسی طرح میں۔ اور ان کے علاوہ بہت سی آوازیں، کیا ان کے کچھ معنی سمجھ میں آتے ہیں؟ اکیلے پڑے رہنے میں با، جیم وغیرہ کی طرح یہ بھی بے معنی رہتے ہیں۔ مطلب جس طرح الف، با، جیم، دال اگر اکیلے اکیلے پڑھا جائے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اسی طرح اگر یہ حروف با میں الف ملا ہوا ہے، با میں یا ملا ہے، پا میں را ملا ہے اور تا میں کاف ملا ہوا ہے، سین میں یا ملا ہوا ہے اور میم میں یا اور نون گنہ ملا ہوا ہے، اگر اکیلے اکیلے ان حروف کو بھی، مرکب حروف کو بھی پڑھا جائے تو ان کے بھی کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اب ذیل کی مثالیں پڑھیے۔ با ادب، بے خوف، سر پر، گھر تک، ہاتھ سے، باغ میں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک بامعنی لفظ کے ساتھ ان کو ملایا، با کو، اور ایک بامعنی لفظ کے ساتھ بے کو ملایا، ایک بامعنی لفظ کے بعد پر کو ملایا، اور ایک معنی والے لفظ کے ساتھ تک کو ملایا، اسی طرح ہاتھ کے ساتھ سے کو ملایا اور اسی طرح باغ کے ساتھ میں کو ملایا۔ اب اس کے ایک معنی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، یعنی دوسرے بامعنی لفظوں سے پہلے یا بعد میں آ کر ان کے کچھ معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ بے معنی حروف تہجی کی طرح یہ بھی حروف یعنی پارٹیکلز ہیں۔ بات کرتے یا لکھتے وقت جنہیں دوسرے لفظوں کے ساتھ لانا ضروری ہوتا ہے، ایسے حروف کی چند قسمیں ہیں یہاں جن کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ حروف اکیلے اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے، لیکن جب کسی معنی دار لفظ کے ساتھ یا آگے یا پیچھے ان کو جوڑا جائے تو ان کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ حرف جار، جن کو آپ انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں، اور ہندی میں آپ اس کو پوروسرگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حرف جار، پریپوزیشن۔ ذیل کے جملے پڑھیے۔ بچے باغ میں کھیل رہے ہیں، وہ گھر سے نکلا، سر پر ٹوپی پہنو، گیلی دیوار کو ہاتھ نہ لگاؤ، دریا تک پہنچ کر میں رک گیا، پردوں کا رنگ اڑ چکا تھا، ہم نے کھانا کھا لیا ہے۔ ان جملوں میں خط کشیدہ حروف ایسے حروف ہیں جن سے ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ خط کشیدہ مطلب جس پر لکیر لگی ہوئی ہے، جیسے میں، سے، پر، کو، تک، اسی طرح کا، نے۔ یہ سب کیا خط کشیدہ حروف ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور دوسروں کے ساتھ ترکیب کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ آئیے اس کی تعریف اور پریبھاشا سمجھتے ہیں۔ وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں انہیں حرف جار کہتے ہیں۔ انگلش میں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ پریپوزیشن، اور اردو میں اور فارسی میں حرف جار، عربی میں بھی حرف جار ہی کہتے ہیں۔
انہیں حرف ربط بھی کہا جاتا ہے۔ ربط کے معنی تعلق، اور یہ حروف چونکہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق جوڑ رہا ہے، اسی وجہ سے انہیں حرف ربط بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حرف اضافت، ریلیٹیو پارٹیکلز۔ حرف اضافت مطلب ریلیٹیو پارٹیکلز۔ ان لفظوں کو پڑھیے: نسیم کا گھر، اسکول کے بچے، صبا کی کتاب۔ ان لفظوں میں کا، کے، کی ایسے حروف ہیں جو دو لفظوں کے درمیان نسبت یعنی تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ نسیم کا گھر، گھر کس کا ہے؟ نسیم کا ہے۔ بچے کہاں کے ہیں؟ اسکول کے ہیں۔ کتاب کس کی ہے؟ صبا کی ہے۔ تو ایک کا دوسرے کے ساتھ نسبت اور اضافت بیان کر رہے ہیں، تعلق بیان کر رہے ہیں۔ اب تعریف سمجھتے ہیں حرف اضافت کی۔ وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت یعنی تعلق ظاہر کرے اسے حرف اضافت کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اوپر میں دیکھا کا، کے، کی۔ ان لفظوں میں گھر کی نسبت نسیم سے، بچوں کی نسبت اسکول سے، اور کتاب کی نسبت صبا سے ہے۔ ان مثالوں کو غور سے پڑھیے۔ خالد کا مکان، رضیہ کی گھڑی، کتاب کے اوراق، اوراق کہتے ہیں پیجز کو، پیجز۔ اوپر کی مثالوں کے بارے میں ہم یہ سوالات کر سکتے ہیں: مکان کس کا ہے؟ یہ سوال کیوں قائم کر رہا ہے؟ اضافت کو سمجھانے کے لیے اور نسبت کو سمجھانے کے لیے، تعلق کو بتانے کے لیے۔ مکان کس کا ہے؟ گھڑی کس کی ہے؟ اوراق کس کے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا؟ مکان خالد کا ہے، گھڑی رضیہ کی ہے، اور کتاب اوراق، کتاب کے اوراق ہیں۔ کتاب کے اوراق ہیں۔ اوراق کس کے ہیں؟ تو کتاب کے اوراق ہیں۔ یہ نسبت ہے۔ اب تعریف سمجھتے ہیں، اس کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ خالد، رضیہ اور کتاب کی نسبت جس سے ظاہر کی گئی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جن کی طرف ان کی نسبت ظاہر کی گئی ہے انہیں مضاف کہتے ہیں۔ ان میں مکان، گھڑی اور اوراق مضاف ہیں۔ ان میں مکان، گھڑی اور اوراق مضاف ہیں، اور یہ تینوں خالد، رضیہ اور کتاب یہ مضاف الیہ ہے، ان کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ جن کی طرف نسبت کی جائے انہیں مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی نسبت ظاہر کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں۔ تو خالد، رضیہ اور کتاب مضاف الیہ ہے، اور مکان، گھڑی اور اوراق مضاف ہیں۔ اضافت کے تعلق سے اب ذیل کی مثالیں بھی پڑھیے۔ ابن مریم، زنجیر آہن یا آہن، بندہ خدا، گوشہ عافیت اور بوئے گل۔ ان مثالوں میں حرف اضافت کا، کے، کی استعمال نہیں کیے گئے۔ ان کے بجائے زیر، حمزہ، یا مجہول حمزہ کے ساتھ سے اضافت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ کن سے؟ ان چیزوں سے، ایک میں زیر کے ذریعے، حمزہ کے ذریعے اور یا مجہول کے ذریعے اضافت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ان ترکیبوں کا اردو میں مطلب ہوگا: ابن مریم مطلب مریم کا بیٹا، مضاف مضاف الیہ۔ لوہے، زنجیر آہن، لوہے کی زنجیر۔ بندہ خدا، خدا کا بندہ۔ گوشہ عافیت، عافیت کا گوشہ، عافیت کا کونا، عافیت کی جگہ۔ اور بوئے گل، گل کی بو مطلب پھول کی خوشبو۔ گل کے معنی پھول اور بو کے معنی خوشبو۔ بوئے گل، پھول کی خوشبو یا گل کی بو۔ فارسی قاعدے کے مطابق اضافت کے لیے زیر، حمزہ یا مجہول کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اردو میں اضافت کو لفظ کا، کے، کی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا اردو میں کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟ کبھی حمزہ کے ذریعے، کبھی زیر کے ذریعے اور کبھی یا مجہول کے ذریعے۔ اور اردو میں اضافت کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ کا، کی ذریعے سے۔ حروف عطف، جس کو آپ انگلش میں کنجکشن بھی کہتے ہیں۔ ذیل کے خانوں میں دیے گئے فقرے اور جملے غور سے پڑھیے۔ یہ الف کا خانہ ہے اور یہ با کا خانہ ہے۔ جوان اور بوڑھے، آدمی یا انسان، میں کہ وہ۔ با کو پڑھیے۔ میں تو وہاں پہنچا مگر وہی نہ آیا، یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو، میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی مت جاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اور یا کہ، اور اس میں مگر، یا، لیکن، کہ، ان حروف کو ہی سمجھنا ہے۔ ان حروف کو ہی حروف عطف کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کالم الف کے فقروں میں دو اسموں اور ضمیروں
کو اور یا کہ سے جوڑا گیا ہے۔ کس کس سے جوڑا گیا ہے؟ دو اسموں اور ضمیروں کو اور یا کہ سے جوڑا گیا ہے۔ اور کالم با کی مثالوں میں دو جملے ہیں جنہیں مگر یا لیکن اور کہ سے جوڑا گیا ہے۔ مگر، لیکن اور کہ، تین جملوں کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے۔ انہی کو کیا کہتے ہیں؟ حروف عطف کہتے ہیں۔ تعریف سمجھیے حروف عطف کی۔ وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں، فقروں، جملوں کو جوڑتا ہے حرف عطف کہلاتا ہے۔ کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں کو جوڑتا ہے، دو فقروں کو جوڑتا ہے یا دو جملوں کو جوڑتا ہے، اسی کو حروف عطف کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ حروف تخصیص۔ ذیل کے جملوں کو پڑھیے اور دھیان دیجیے کہ انہیں پڑھتے یا بولتے ہوئے ہم کن لفظوں پر زور دیتے ہیں۔ حروف تخصیص کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ امفیٹکس۔ امفیٹکس۔ مثال سمجھیے، اس نے اسکول کا منہ بھی نہ دیکھا تھا۔ بھی، تھوڑے ہی دنوں میں باغ کا منظر بدل گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں باغ کا منظر بدل جائے گا۔ ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی یا اس کی، شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی۔ ان جملوں کو ادا کرتے ہوئے ہم نے بھی، ہی، ہر، نہ لفظوں پر زور دیا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تخصیص کہتے ہیں، خاص کرنے کے لیے، مخصوص بنانے کے لیے۔ تعریف سمجھتے ہیں حروف تخصیص کی، امفیٹکس کی۔ وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ امفیٹکس، اور اردو میں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حروف فجائیہ۔ ایکسکلامیشن، ایکسکلامیشن مارک، یہ مارک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے کیا خوب کے آگے جو لگا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسکلامیشن مارک۔ اردو میں حروف فجائیہ۔ ذیل کے جملے بآواز بلند پڑھیے اور غور کیجیے کہ انہیں ادا کرتے ہوئے ہم کن جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے تم اب تک یہیں ہو، واہ واہ کیا خوب، ہاں ہاں ذرا سنبھل کے چلو بھائی، آہ ظالم نے بے وفائی کی۔ کبھی کسی بات کے رد عمل کے طور پر جوش اور جذبے کے تحت ہمارے منہ سے اوہو، آہا، واہ، اف، آہ جیسی آوازیں نکل جاتی ہیں۔ اسی کو حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ تعریف سمجھیے، وہ حروف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے اسے حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ مثال جیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوہ، ارے واہ واہ، اف، آہ، چہ خوب، اور چشم بد دور، وغیرہ وغیرہ۔ واضح رہے کہ جذبات کا اظہار کرنے والے فجائیہ حروف کے بعد فجائیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ فجائیہ نشان میں نے آپ کو سمجھایا، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کیا خوب کے بعد جو ایک لمبا سا، اس کے بعد ایک نیچے ڈاٹ اور نقطے کی شکل میں ہے، اسی کو فجائیہ نشان اور ایکسکلامیشن مارک بھی کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے گی، تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ ہمارے پڑھانے کا طریقہ، ہمارے پڑھانے کا انداز آپ کو کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، خاص طور پر اردو کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، خواہ وہ 10ویں کے ہوں، 11ویں کے ہوں، 12ویں کے ہو، یا کسی بھی سی ٹیٹ، جے ٹیٹ اور ایس ٹیٹ وغیرہ کے اسٹوڈنٹ ہو، جہاں گرامر پوچھے جاتے ہیں امتحانات میں، آپ ضرور ان کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔